السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمجاہدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرا محترم بھائیو، ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومنین ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن میرے بھائیو اگر ہم چاہے کہ ہم کامل صحیح مومن بن جائے، جب تک ہم نے اپنے سینوں اور دلوں کو ہمارے نبی کے محبت سے نہ بھرائے، تب تک ہم پورا مومن بن نہیں سکتے۔ یہ ممکن نہیں کہ میرے اور آپ کے ایمان بدون محبت نبی علیہ السلام مبارک کامل اور پورا ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جب تک ہم اس نے اپنائے نہ اپنائے، تب تک ہم مومن پورا بن نہیں سکتے، یہ ناممکن ہے۔ اور یہ حضور کے حدیث بھی نبی علیہ السلام مبارک نے فرمایا ہے کہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میرا امت یہ سنو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میرا روح، میرا سانس ہے، اب سے کوئی بھی کامل مومن بن نہیں سکتا جب تک مجھے وہ اپنے والد سے اور بچوں سے بلکہ سارے انسان اور ساری چیزوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ یہ مومن نہیں ہے، بن نہیں سکتے۔ ہمارے نبی نے قسم کھا کے یہ کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ مؤمنین وہ جو خود کو مومن کہتا ہے، وہ اس کو نبی اپنے آپ سے بڑھ کر ہوگا، اپنے نفس سے بڑھ کر محبت اس سے کرے گا۔ میرے بھائیو، محبت بس زبانی نہیں ہے کہ بس زبان سے کہو کہ ہم نبی کے محبین ہیں۔ محبت کچھ چاہتا ہے، محبت قربانی چاہتا ہے۔ جب تک قربانی نہ دی، اپنا زندگی کو چھوڑ کے اپنا محبوب کا زندگی کو نہ کرے، اس کے خوشی کو اپنے خوشی پہ ترجیح نہ دے، تب تک یہ محب نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہ قاعدہ کلیہ بھی ہے، جس سے آدمی کوئی بھی محبت کرتا ہے، اس کا خوشی اور اس کا عادات، اس کا پسند اس کو دل میں بھی پسند ہوتا ہے اور اس کا ظاہر وجود میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ دل میں جس چیز سے محبت ہوتا ہے، ظاہر بھی وجود میں وہی دکھائی دیتا ہے۔ میرے بھائیو، آج کل ہم ایسے بن گئے، ہم دعوت کر رہے کہ ہم محبین رسول ہیں، لیکن ہماری نبی کا زندگی اور اعمال اور عقیدہ اور لباس کئی ہمارے زندگی میں دکھائی نہیں دیتا۔ بڑا افسوس ہے، بڑا افسوس۔ تب اب محب ہے کہ آپ کو غیر کو بتانا نہ پڑے کہ ہم محب فلان ہیں، وہ خود محسوس کرے کہ ہاں یہ ہے اس کا محب۔
اب دیکھتے گروپ پہ چلتے، اس کا لباس اور اس کا عاداتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کا آدمی ہے اور کس کام کے لیے اور کس گروپ کا آدمی ہے. تو یہ آج کل ہمارے زندگیوں میں کہیں دکھائی نہیں دیتا. محبت اس سے کہتا ہے کہ ہم غیر جب آئے وہ خود سمجھے کہ یہ محبین رسول، زبان سے بولنا نہ پڑے کہ میں اور آپ زبان سے کہو کہ ہم محبین نبی ہے، اور ہمارے پیچھے دوسرا بولے کہ کون سا محب، کیسا محبت ہے؟ یہ تو محبت ہی نہیں. آج کل بس زبان پہ آ گیا. ہماری جوان طبقہ امت کی زندگی سے تو بخیر نکلا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، ہم بھی بڑا سفر اللہ تعالیٰ مجھے بھی کروایا، گھمایا دبئی اور وہاں کئی دوسرے ملکوں میں جاؤ، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا غیر ہے. اس کا لباس، اس کا عادات، اس کا عقیدہ سے تم کو پتہ نہیں لگے گا کہ کون ہے. خود بولنا پڑتا ہے ہم ایسے محبین ہیں. جب تک وہ زبان سے نہ بولے کہ ہم مومن ہیں، تب تک تمہیں یقین نہیں آئے گا، پتہ نہیں چلے گا، تم معلوم نہیں کر سکتے. اور اللہ ہماری نسلوں کو نجات دے. آج کل تو ایسا زمانہ ہو گیا، بعض ہمارے نوجوان ایسے بن گئے کہ اگر وہ آپ کو بولے بھی کہ میں مومن ہوں، تم یقین نہیں ہوگا کہ یہ مومن ہو بھی سکتا. اس کا لباس، اس کا عادات، اس کا اعمال اور اس کا عقیدہ غیروں کا ہے. وہ بول کے بھی تم یقین نہیں ہوگا کہ مومن بھی ہوگا، یا اس کا باپ و دادا کوئی بھی مسلمان ہوگا. یہ کیوں ہے؟ یہ ہماری بڑی بیاوری ہے، بڑی زیادتی ہے. میرے اور آپ کی ساتھ نبی نے کتنا بڑا محبت کیا ہے. ساری زندگی میرے اور آپ کے لیے رویا ہے، یہ امت گنہگاروں کے لیے رویا. ہمارے ساتھ احساس پیدا نہیں ہوتا. اور یہ صحابہ کی زندگی میں یہی تھا، ایسے محبین تھے. وہ جہاں بھی جاتے وہ لوگ چل کے خود غیر سمجھتے تھے کہ ہاں یہ محبین رسول ہے، دیکھ کے بس سمجھتے تھے. اس کا لباس سے، اس کا عادات سے، اس کا عقیدہ، اس کا بات و اخلاقوں سے لوگ سمجھتے تھے کہ ہاں یہ ہے نبی کے محبین، نبی کے امت. ہمارے نبی نے ہمیں عقیدہ سکھایا ہے، ہمیں لباس سکھایا ہے، ہمیں اخلاق سکھایا ہے، ہمیں اعمال سارا کامل، کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گیا. اس نے خود فرمایا ہے کہ میں نے ایک بھی ایسا عمل نہیں چھوڑا کہ آپ لوگوں کو جنت کے قریب لائے جہنم سے، اور کوئی بھی ایک عمل ایسا نہیں چھوڑا کہ آپ لوگوں کو جہنم لے رہا ہے جنت سے دور کر. ایسا عمل میں نے نہیں چھوڑا. تو ہماری دین جو ہے ایک مکمل زندگی ہے. میں نے کہا کہ صحابہ کی زندگی اور اس کا محبت ایسا تھا کہ وہ لوگ خود بتانے کے محتاج نہیں تھے. کہیں بھی جب کسی کو دکھائی بس دیتا تھا، ایک بھی قافلے نہیں، ایک کو بھی جب دیکھتا تھا خود غیر محسوس کرتا تھا کہ یہ ہے نبی کا امتی. وہ لوگوں نے محبت ایسا ہی کیا، ایسا محبت کیا کہ جب دعویٰ، ایک ہمارے جیسا دعویٰ نہیں تھا، ہم دعوت کر رہے ہیں کہ ہم محبین رسول ہیں، بس زبانی ہے. وہ لوگ جب دعویٰ کیا کہ ہم محبین رسول ہو گئے، پھر ایسا ہو گئے کہ کسی کا نہیں سنا اور کسی چیز کو نہیں دیکھا. ساری دنیا کی چیزوں اور ساری انسانوں مخلوقاتوں پہ اس کو ترجیح دیتا تھا. جو نبی چاہتا تھا، جو اس کا زبان سے نکلتا تھا، اور جو اس کو جیسے ہی دیکھتا تھا وہ ہی خود بنتے تھے، وہ ہی کرتے تھے.
ساری زندگی اس میں گزارے ہوئے. ایسا محبین تھے وہ. ایسا بھی نہیں ہمارے، ہم تو الحمدللہ بچپن سے کلمہ پڑھ کے آ رہا تھے، باپ مسلمان دادا مسلمان. وہ ایسا تھے کہ سالوں سالوں نبی کے خلاف لڑے، بعضوں کا بھائی بعضوں کا باپ نبی کے خلاف مر گئے، جہنم گئے. پھر بھی جب انہوں نے کہا کہ آج ہم نبی کے بن گئے، بس بن گئے. ایسا بنے کہ اس کا مثال اس لیول مرتبہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. ایسا محبت کی وہ اپنے خواہشات پہ، اپنے نفس پہ، اپنے عقیدہ، اپنے اعمال، اپنے لباس پہ نبی کا ساری چیزوں کو ترجیح دیتے. مجھے ایک لباس پسند ہے، جب اس کو ایک لباس پسند ہوتا تھا، نبی کو دوسرا دیکھتا تھا، وہی نبی کا فوراً شروع کرتا. جیسے ہی اس کو ایک عقیدہ اس کا یہ ہے، نبی نے دوسرا بتایا، وہ ادھر ہی اس کو چھوڑا. پھر نہیں دیکھے کہ یہ میرا پسند ہے اور مجھے زندگی اور فلان و فلان، جیسا ہم بانے ڈھونڈتے ہیں. بڑی کمزوری ہے، بڑی. ادھر بھی ہمارے افغانستان میں ابھی کچھ زمانہ پہلے بڑا ایک ظلم کا زمانہ گزرا، بڑا انقلاب ہوا، لوگوں نے اپنے جانیں پیش کیے. اب بھی ہے ایسا محبین ہے کہ نبی کے محبت میں وہ کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اپنے نفس کا تقاضا اور اپنا خواہشات، اپنا پسند کا لباس سارے قربان کیے نبی پہ، حتیٰ کہ اپنے جانوں کو قربان کیا، برود اپنے جانوں پہ باندھ آئے. ادھر ایسا نوجوان اس سرزمین پہ پال گیا. اللہ تعالیٰ انہوں کو جنت فردوس نصیب کرے. ایک مجاہد تھا، بندی تھا، اگرام میں بندی تھا. پھر اس نے بھی صحابہ کا محبت بتا رہا تھا کہ ان لوگوں کا کیسا محبت تھا. وہ قصہ کر رہا تھا کہ ایک دن وہ جیل میں بیٹھ کے وہ بڑی تکلیفوں سے گزرے. یہ ہمارے مجاہدین بھی اللہ تعالیٰ سب کو ساری تکلیفوں کا بدلہ دنیا آخرت میں نصیب کرے. تو وہ جیل اور مار کھا کے اور سارے بمباری ہو کر بڑے درد تکلیفیں دیکھ کر تھا. وہ ایک دن وہ بول رہا تھا کہ ایک دن میں جیل میں اپنے دل میں سوچا کہ اللہ یہ صحیح ہے کہ صحابہ نے قربانیاں دیے، لیکن ہم نے بھی قربانیاں تو دیے. ہماری زنانہ بمبر ہو گئے، خاگر خراب برباد، مار پیٹ کے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی تکلیفیں دے کے ہم بھی دن پہ قربانی تو دیے، صحابہ نے بھی دیے ہوں گے. پھر وہ کیا کہ میں نے بس دل میں ایسا سوچا، کسی کو بولا نہیں، دل میں سوچا. کہہ رہا تھا کہ شب خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ حضور کے ساتھ ہم دو گاڑی چل رہا ہے، ایک ہم اپنے دوست مجاہدین ہے، ایک حضور کی گاڑی ہے اور صحابہ ہے، اس کے ساتھ ہم کہیں جا رہے تھے. ایک پہاڑ جیسا بلند جگہ آ گیا، اس پہ چڑھنے لگے. ہم جب چڑھنے لگے کسی نے آواز کیا کہ حضور کی گاڑی واپس گیا، اس کو روکو. ہم نے کوشش کی، بس ڈھونڈے، بھاگنے لگے کہ کئی پتھر لائے، ہم پتھر کو دے دے ٹائر پہ رکھے کہ گاڑی کھڑا ہو جائے. اس نے کہا کہ میں بھی بھاگا جلدی پتھر ڈھونڈنے کے لیے. جب میں ڈھونڈ کے پتھر کو لانے لگا، کیا دیکھ رہا ہوں کہ صحابہ نے اپنے سروں کو ٹائر کے نیچے رکھا ہوا ہے، گاڑی کو رکھایا ہے. کہتا کہ پھر میں نے اٹھ کر توبہ کیا کہ نہ یا اللہ، تمہارے ذات بڑائی کی قسم کہ ہمارے قربانیاں صحابہ جیسا نہیں. اس نے وہ لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، بڑی. ایسا محبین رسول تھے وہ، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. اور میں نے کہا اس ذات کی قسم، جب تک ہم محبین نبی نہ بنے تب تک ہمارے زندگی میں سکون، خوشی، کامیابی آ ہی نہیں سکتا.
اب ہم اپنے عقل میں کامیاب ہوں گے، اپنے کچھ عرصے کے لیے خوش ہوں گے، لیکن یہ خوشی خوشی نہیں ہے، یہ کامیابی کامیابی نہیں ہے۔ سارے دنیا پہ قبضہ کر لی اور سارے مقام حاصل کیے، سارے مال حاصل کیے، نبی کی محبت کی بغیر یہ کچھ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ ذلت و ذلت ہے۔ اس دنیا میں بھی ذلتوں کے سامنا کرنا پڑے گا، اس دنیا میں آخرت میں بھی ذلت و ذلت، بغیر ذلت کا کچھ نہیں۔ تو ہم صحابہ سے سیکھے، اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن سیکھے کہ وہ لوگوں نے کیسے محبت کی۔ ایسا بھی نہیں تھا 40 سال 50 سال ایک لباس میں بڑے ہوئے، ایک عقیدہ میں، ایک عمل میں بڑے ہوئے، اتنے عادات، 40 سال کا عادت، جیسا ہی در زبان سے نکلا کہ محبی رسول ہو، سارے چھوڑ دے۔ پھر یہ نہیں دیکھا کہ میرا باپ کا کیا لباس تھا اور مجھے کون سا لباس پسند ہے، کون سا خوارہ، کون سا عمل، کون سا عقیدہ مجھے پسند ہے، وہ فائدہ ہے، وہ فلان ہے، مجھے اس میں فائدہ نو نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ایسا خود کو تسلیم کیا اور اس لیے ایسا کامیاب ہوئے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا اس کامیابی کا۔ اس کامیابی کو حاصل کرنا تو چھوڑو، تصور نہیں کر سکتا۔ ہم تھوڑا بہت ان لوگوں کا زندگی پڑھا ہے، جب سوچتا ہے تو ہم خود افسوس میں پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں کی ان لوگوں پہ، اور ان لوگوں نے بھی کئی نعمت کو زائل ہونا نہیں دیا۔ جب سمجھے فوراً ایسا حاصل کیا کہ نہ سختی کو دیکھا، نہ درد کو دیکھا، نہ تکلیف کو دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ایک دن کیسا محبین تھے وہ، ایک دن حضور کی مجلس میں اسلام کے اول شروع میں ایک دن حضور کی مجلس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوا۔ اس کا تھوڑا بعد دروازہ ٹکٹکایا گیا۔ حضور نے ایک صحابی سے کہا کہ دیکھو دروازہ میں کون ہے۔ جب صحابی گیا، اس نے بولا کہ یا رسول اللہ ابو قحافہ ہے، ابو بکر کا باپ۔ وہ اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، لیکن حضور نے ابو بکر کی وجہ سے اس کو بڑا عزت دے رہا۔ تو وہ کہا کہ ابو قحافہ ابو بکر کا باپ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اجازت دو، داخل اس کو لاؤ۔ جب اندر اس کو لایا، حضور نے جب دیکھا وہ اس کا آنسو جا رہا ہے، رو رہا۔ حضور نے کہا کہ کیا ہوا ابو بکر کا باپ، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ حضور مجھے آج اپنا بیٹا ابو بکر نے مارا۔ سارے صحابہ بڑا حیران ہوئے، بڑا کہ ابو بکر کا ایسا اخلاق تھا کہ کئی زندگی میں وہ نہ سختی نہ کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اسلام سے پہلے بھی بڑا نرم دل انسان تھا، اخلاق اچھے اخلاق۔ اس لیے وہ خود کہتا کہ اسلام سے پہلے 40 سال زندگی میں وہ نہ کہیں زنا کیا، نہ کہیں شراب پیا۔ وہ شرم خود منع نہیں تھا، وہ خود نفس میں اس شرم محسوس کر، ایسا حیا والا، ایسا اخلاق تھا۔ اگر مختصر بولو کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضور نے کہ میرے صحابہ و میرا امت اخلاق 360 عادات خصلتوں کا نام ہے، جس میں ایک آ گیا جنت پہنچائے گا اس کو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ میں کوئی دیکھ رہا ہے، مجھ میں کوئی ہے 360 سے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو بکر تنہا آپ ہی ہو کہ 360 مکمل آپ میں موجود ہے، تنہا آپ ہیں۔ ایسا اخلاق تھا اس کا۔ تو صحابہ بڑا حیران ہوئے۔ اگر عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے یہ شکایت کرتا کہ باپ کو مارا، سب قبول کرتے،
لیکن ابو بکر سے سن کر پھر باپ کو مارنا سارا بڑا تعجب، نبی علیہ السلام خود بڑا تعجب. تو حضور نے ابو بکر کو بلایا، سے پوچھا کہ ابو بکر تم نے باپ کو مارا؟ ابو بکر سر نیچے پکڑ کر کھڑا تھا، کوئی جواب نہیں. پھر دوبارہ پوچھا کہ ابو بکر تم نے باپ کو مارا؟ ابو بکر سر نیچے پکڑ کر کوئی جواب نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا بار پوچھا کہ ابو بکر یہ لوگ کیا سوچیں گے کہ میں بچہ اور باپ کو لڑاتا ہوں، تم نے کیا کیا، باپ کو مارا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، اس کا آنسو جاری ہو گیا، رونے لگا. کہا کہ یا رسول اللہ، یہ سارے صحابہ جو حیران ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں نے کبھی بد اخلاقی تیزی نہیں کی، لیکن وہ میں اپنے بارے میں ایسا ہوں، کبھی میرے زندگی میں کسی سے انتقام لینے کی کوشش نہیں کیا، سختی میں نے نہیں کی، لیکن آج میرا باپ نے آپ کا بے ادبی کیا، آپ کا گستاخی کیا میرے سامنے، اور اس ذات کا قسم میں اس آپ کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے مارا. اور اس نے کہا کہ اگر آپ کے مشورے کے خاطر نہیں چھوڑتا، میں اپنا باپ کو آج قتل کرتا، اب سے ڈر کر چھوڑا، کیونکہ یہ اسلام کا اول زمانہ تھا، احکام اتنا نہیں تھا اور اسلام کمزور تھا. اب آج کل بعض گستاخین ہے، الیاذ باللہ، ہمیں بچائے. اس زمانے میں گستاخی رسول جو عمدن قصدن گستاخی کیا، اس کا سزا قتل ہے. من سب نبی فقط، اس کا سزا یہ ہے، حکم سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اس کا معافی نہیں. یعنی اس زمانے میں اگر کوئی قصدن نبی کا گستاخی کرے، بعض لوگ ہے فلان نے گستاخی، نعوذ باللہ، بعض تو علماء پہ حمل کر رہا ہے کہ گستاخی کیا، نعوذ باللہ. ایک عالم جب اتنا خدمت دین کا کرے اور شوق سے کرتا ہے، اور اس کا دل میں احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہدایت پہ آ جائے، وہ کیسا گستاخی کر سکتا ہے؟ عام بعض منافقین ہے کہ وہ قصدن گستاخی کرے، اس کو بعد معاف نہیں کیا جائے. تو ایسا محبین تھے وہ لوگ. ایک دن عمر رضی اللہ عنہ جب اول یہ آیت اترا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑا ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سارے انسانوں سارے چیزوں سے بڑا محبوب ہے، بڑھ کر محبت نہیں کرتا، لیکن نفس تو نفس ہے، اپنے آپ کے ساتھ تو محبت ہوتا ہے نا ہر کسی کو. نبی علیہ السلام نے کہا کہ عمر، اب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، مکمل نہیں. پھر عمر رضی اللہ عنہ کھڑا ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، وہ ذات کا قسم جس کا قبضہ میں میرا سانس ہے، کہ اب مجھے آپ اپنے نفس سے بھی بڑھ کر محبوب ہے مجھے. اور لوگوں نے دکھایا، اپنے نفس کو پیش کیا نبی کے محبت میں، اپنے مالوں کو، اپنے سارے زندگی کو پیش کیا نبی کے محبت میں. ایسا محبین. ایک دن حضور کی مجلس میں ایک آدمی آیا، حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا اپنا کوئی کنواں نہیں ہے، اور میرے گھر کے نزدیک فلان یہودی کا کنواں ہے، وہ مجھے اپنے کنواں سے پانی نہیں دیتا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے، مجلس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہ کون ہے کہ میرے لیے کنواں خریدے. عثمان رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا کہ میں ہوں یا رسول اللہ، میں خریدوں. تو کہا اس سے فلان یہودی. عثمان رضی اللہ عنہ جب گیا یہودی سے کہا کہ اب کنواں بیچنا چاہتا ہو کہ سودا کرے میرے ساتھ. یہودی سمجھا کہ عثمان میرے پیچھے آیا ہے، تو اس نے انکار کیا. وہ سمجھا کہ کوئی بات تو ہے.
اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں بھیجنا، حالانکہ وہ بھیج رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں بھیجنا چاہتا۔ آج کل ہم مسلمانوں بھی یہ عادت شروع کیا ہے وہ یہودوں کا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ایک چیز کا ضرورت ہے، وہ محتاج ہے یا میرے پیچھے آئے، پھر ہم اول انکار اس کو مجبور کرتے ہیں ہم کہ اس کو 2 گنا 6 گنا بڑھ کر دے دیں۔ اس وقت کا نفع ہم کئی زندگی میں خوشی اچھے دن ہم پہ کب آئے گے، کیسے آئے گے کہ مسلمان کی مجبوری سے آپ فائدہ لیتے؟ اگر بھیجنا ہے سیدھا بھیج دو۔ اس لیے ہمارے مال اور زندگیوں میں برکت اور خوشی نہیں، سکون نہیں۔ اللہ ہمیں بچائے۔ ایسا چاہیے تھا کہ ہم اگر دیکھتے کہ ایک مسلمان کو ضرورت ہے، اگر ہم نہ بھی بیچتے، ہم اس کو کہتے کیا لے لو، ایک مسلمان کا کام ہو جائے، لیکن ہم الٹے ہیں۔ اللہ ہمیں نجات نصیب کرے۔ اللہ ہمیں اس دنیا چند روز زندگی پہ اللہ ہمیں اس چند روز زندگی کے دکھے اور خواہشات سے بچائے۔ تو یہودی نے کہا کہ نہیں میں نہیں بھیجنا چاہتا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تمہاری منہ زبان کا قیمت۔ جب اس نے دیکھا کہ اچھا فائدہ دیکھا تو کہا کہ صحیح ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ میں بھیجوں گا کہ ایک دن کوا میرا ہوگا، ایک دن آپ کو، ایک دن میں استعمال کروں گا، ایک دن آپ استعمال کرو۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قبول ہے، یہ شرط قبول۔ کہا کہ کتنا؟ کہا اس زمانہ میں کھوا تھا 500-600 درہم۔ عثمان رضی اللہ عنہ ایک بین المللی تجارت تھا مشہور، آپ نے سنے بڑا اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، دنیا دیا تھا۔ تو یہودی نے آدھا کھوا کہا کہ 3000 درہم۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک لفظ نہیں کہا، آپ نے جیب سے پیسہ نکال کے پکڑا دیا۔ یہودی بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ عثمان تو بڑا تجار ہو، آپ کو سارا قیمت پتہ ہے، کیا وجہ تھا کہ مجھ سے آدھا کوا یعنی جو 200-300 کا بنتا ہے 3000 میں لیا کیوں؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہودی اللہ کا قسم یہ حضور کا فرمان تھا، حضور کا خواہش تھا، ہمارے نبی کا خواہش تھا، اس لیے میں اس سے ضائع ہونا نہیں دیا۔ میں جب اس نے خواہش کیا میں گر گیا، 40,000 درہم میرا گھر میں پڑا ہوا تھا، میں نے سارا لایا تھا، اگر تم 40 بولتے 40,000 میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اپنا نبی کا چاہنا اور خواہش کو بچانا اور پورا کرنا۔ ان 40,000 تو 300 کے چیز 40,000 درہم پہ کس لیے؟ کہ ہمارے نبی کا خواہش ہے، اس کا طلب ہے، یہ پورا ہو جائے۔ جیسے اگر وہ لوگوں کا سر بھی جاتے وہ لوگ تیار تھے نبی کے خوشی کی۔ وہ ایک صحابی تھا نا کہ اس کو کھڑا کیا، کہا کہ بس نبی کو کچھ بھی ایک لفظ برا کہو بس چھوڑیں گے ہم۔ اس نے کہا کہ اس ذات کا قسم میں ٹک ٹک ہو جاؤ، ٹک تکا تکا ہو جاؤ، میں اس پہ خوش ہوں، لیکن نبی کا برائی یا نبی کو ایک ذرا کانٹا کاٹے وہ بھی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم آج ہماری پوری زندگی کو نبی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں، ہماری زندگی پورے نبی کے خلاف، ہمارے لباس نبی کے خلاف، ہماری بولنا عقیدہ و اعمال ساری نبی کے ٹکراؤ میں ہم گزار رہے ہیں۔ ہم کیسے محبین ہیں؟ بس زبانی محبت ہے، زبانی ہم زبان سے تو کہہ رہے کہ ہم محبین رسول ہیں۔ صلح حدیبیہ میں آپ نے سنا ہوگا، وہ صلح جب ہو رہا تھا، خط وہ کاتب جو تھا، کاتب علی رضی اللہ عنہ تھا، خط کے شروع میں وہ مصلحین کا نام لکھا جاتا ہے، تو ایک طرف سے لکھا ابی بن خلف ابو سفیان، کفار کے بڑے، مکے کے بڑے بڑے کفار جو تھے، دوسری طرف سے لکھا کہ محمد رسول اللہ۔ تو کفار نے کہا کہ ہم رسول کو تو قبول نہیں کرتے، اس لیے تو لڑائیاں ہے،
ہٹاؤ رسول کو. وہ صحابہ بڑے غصے میں ہوئے، باہر کہا کیا رسول اللہ میں اجازت ہے کہ ہم لڑے، اجازت ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میں نے نہیں کہا کوئی تلوار نہیں اٹھائی، کوئی اپنا تلوار نہیں اٹھائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کہا کہ علی مٹاؤ رسول کو. علی رضی اللہ عنہ رونے لگا، کہا کیا رسول اللہ، اس ذات کا قسم میں رسول کو نہیں مٹا سکتا، میں نہیں کروں. اس نے انکار کیا، اتنا یہ محبت کا انکار تھا. کہا کیا رسول اللہ، میرا ایمان ضمیر قبول نہیں کرتا کہ میں رسول کو مٹاؤں، میں نہیں کروں گا. پھر نبی علیہ السلام مبارک ادھر کفاروں کو بھی یہ ثابت ہوا کہ وہ لوگ جو تہمتیں لگا رہے تھے کہ ساحر ہے اور شاعر ہے، نعوذ باللہ، یہ خود بناتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا. وہ کسی سے کہا کہ کون رسول کون سا ہے، انہوں نے بتا کر وہ مٹھایا، خود مٹھایا. ایسا محبت صحابہ کی. اور جنہوں نے نبی کا محبت کو اپنایا پھر ایسا کامیاب ہوئے کہ کوئی ایسا کامیاب نہیں ہو سکتا. ابھی بھی جن لوگوں نے نبی کا محبت کو اپنایا، اس کو رگو رگو میں بسایا، اپنے نفس پہ، اپنے دل اور خواہشات پہ ترجیح دیا، وہ ایسے کامیاب ہوں گے کہ کوئی وہ کامیابی سوچ نہیں سکتا. اللہ ہمیں نصیب کرے. بلال، اب سنا ہے بلال حبشی تھا، کالا اور حبشی غلام، لیکن اللہ و رسول کا محبت میں ایسا غرق تھا کہ کفار نے مار مار پٹائی کر کے وہ تکتے تھے کہ منکر ہو جاؤ. وہ لوگ مار رہے نہیں تھے، کیوں کہ اس کو عذاب دے، اس کو تکلیف دے. اور دوسرا تو اس کا غلام تھا ابی بن خلف، تو اس کا خون سے وہ آگ ختم ہو جاتا. پھر جب خود تکتے تھے پھر بچوں کو ہاتھ میں دیتا تھا کہ اس کو سزا دو، باندھ کے چکر دیتا تھا وہ بچوں نے مکے کے گلیوں میں. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا تھا راستے سے، تو دیکھا کہ بلال بڑا تکلیف میں، وہ بڑی تکلیف کا سامنا کر رہا ہے. اس کا آنسو جاری ہو گیا، بس بڑا غمگین ہو گیا. آیا بیوس تھا اس وقت، اسلام کمزور حالت میں تھا، کچھ محدود افراد نے ایمان قبول کیا تھا. تو آ کر حضور کعبہ کے سامنے بیٹھ گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا آیا، دیکھا کہ حضور غمگین ہے، خفگان اس کا چہرہ پہ دکھائی دے رہا ہے. اس نے بیٹھ کر کہا کیا رسول اللہ، بی امی و ابی، کیا ہوا، میرا ماں باپ آپ سے قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا آپ کو، کہا سو جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو بکر، بلال بلال بلال، بڑا تکلیف. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدھا کھڑا ہو کر کہا کیا رسول اللہ غم نہ کرے، میں اس کو نجات دوں گا انشاءاللہ. وہ خود ابی بن خلف کی طرف چلنے لگا. جب چلنے لگا پھر اس نے سوچا کہ وہ تو اسلام کی وجہ سے اس کے ساتھ دشمنی ضد کر رہا تھا، تو پھر اس نے کہا کہ مجھے نہیں دے گا. حمزہ رضی اللہ، عباس رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کا چاچا کو بھیجا. تو وہ جب گیا اس سزا دے رہا تھا، مارنے لگے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ ابی بن خلف کیا کر رہے تھے کہ یہ جب تک اللہ و رسول کی محبت سے منکر نہیں کیا اس کو میں چھوڑوں گا نہیں. اس نے کہا کہ کیا خود کو بھی تکلیف کیا ہے، مارو اور پیٹو اور اس کو بھی تکلیف ہے، دور کرو، اس کو بھیجو. عباس رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا. پھر اس سے کہا کیا اچھا صحیح، اچھا بات بولا، میں بھیجوں گا اس کو. اچھا بھیجے گا، کتنا کا، اتنا کا. اس کو قیمت بتایا، میں قیمت بتایا کر وہ جلدی آیا ابو بکر کے سامنے کہ ابو بکر وہ بھیجنے کے لیے تیار ہوا. ابو بکر رضی اللہ عنہ خوشی سے خود چلنے لگا کہ میں جاؤں گا آپ کے ساتھ. جب وہ گیا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ
وہ امیر بن خلف جیسے ہی ابو بکر کو دیکھا اس نے کہا کہ ابو بکر تم لینا چاہتا ہو، تمہیں نہیں دوں گا اس قیمت پہ جو اس کو دے رہا تھا۔ اچھا، ابو بکر نے کہا کیسے دے گی؟ ابو بکر کا ایک دو بڑا مشہور غلام تھے سارا مکہ میں۔ آدمیوں میں بھی فرق ہوتے ہیں، کام زیادہ کرتے، ہوشیار ہوتے، کیسا ہوتا ہے وہ آدمی جو کام اچھا کرتا ہے، وہ عقل سے اچھا ہوتا ہے، وہ قیمت ہوتا ہے۔ غلاموں میں بھی فرق تھا۔ تو ابو بکر دنوں کا بڑا مشہور غلام تھا، اس نے کہا کہ وہ دو غلام اور 4000 درہم اگر دیں گے میں غلام دوں گا۔ یعنی چند سو کا غلام اتنا بڑھ کر کہا کہ دو غلام، قیمت بڑا مشہور، اور 4000 درہم۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک لفظ نہیں کہا، فوراً کسی سے کہا کہ لو میرے دو غلاموں کو بھی لو، اور میرا گھر میں وہ 4000 درہم ہی ہے، وہ سارے لو۔ سارے غلام پیسے درہم گھر سے لا کر اس کو دیا، دو غلام بھی دیا، اور بلال کو لا کر نبی کے سامنے کھڑا کیا کہ یا رسول اللہ، آپ غمگین تھے بلال کی وجہ سے، کو بڑا غم تھا، یہ ہے بلال آج میرے طرف سے آزاد ہے، غلام بھی نہیں رکھا۔ نبی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں کہا کہ بلال آج کا بعد آزاد۔ ایسا محبین تھے وہ۔ ہم بھی کہہ رہے کہ ہم محبین نبی ہے، بس زبان سے، زبان میں تو ہم بڑے تکڑے۔ اور ابو بکر نے تو ایسا قربانیاں دی، ایسا قربانی کہ نبیوں کے بعد کسی انسان نہ پہلا نہ بعد ایسا قربانی دیا ہے اسلام۔ ماں نے دوسرا بچہ کو ایسا جنم نہ پہلا دیا ہے نہ بعد دے سکتا، ایسا قربانی ہوئی۔ یہ تو بڑے بڑے صحابہ ہے، بڑے بڑے صحابہ ہے۔ بچوں کو بڑا محبت تھا نبی کی سے۔ اول اسلام کے لیے تلوار کس نے اٹھایا؟ ایک 12 سال کا بچہ تھا، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، بڑا مشہور ہے۔ ایک دن مکہ میں ایک خبر پھیل گیا کہ مشرکین نے حضور کو شہید کیا ہے، تو زبیر بن عوام 12 سال کا تھا، اس زمانہ میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ جب اس کا کان میں سادہ پہنچا کہ حضور کو مشرکین نے شہید کیا ہے، اس نے وہ کھیلنا بچوں کو وہی چھوڑا، بھاگ اپنا گھر گیا، اپنا تلوار کو اٹھایا، تلوار اٹھا کر گھر سے بھاگ کے باہر آیا۔ ہمارے 12 سال کے بچے تو کھانا نہیں کھا سکتا، اپنا کپڑا تبدیل نہیں کر سکتا، تو ایسا اس وقت تک کسی نے بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ پہلا دفعہ تھا کہ کسی نے تلوار اٹھایا اسلام اور نبی کے محبت۔ تو یہ حضور کا محبت میں پہلا تلوار 12 سال بچے نے اٹھایا۔ پھر یہ بھاگنے لگا، وہ گلیوں میں بھاگ رہا تھا ادھر ادھر، کہ نبی علیہ السلام اس کے اوپر آیا، سامنا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے تو وہ تلوار بھی بڑا ہوگا، 12 سال کا بچہ اور تلوار، پھر عربوں کا تلوار ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ زبیر کہاں جا رہا ہو، اتنے غصے میں تلوار اٹھا کر۔ حضور کا خالہ کا بچہ بھی تھا، تو وہ ہاتھ بوسا کرنے لگا اور پاؤ، کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا تھا کہ آپ کو کفار نے شہید کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہا کہ زبیر، اگر میں قتل ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ عرب اور قریش ایک بڑا قوی ترین مخلوق کی سارے دنیا کا۔ تو زبیر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی عزت اور بڑائی کی قسم کہ آج میں سارے مشرکین کا گردنیں اڑانے جا رہا، ساروں کا گردنیں میں اڑا۔ ایسا محبت تھا ان کا، ایسا۔ ہم ایک 12 سال بھی میرے ذہن میں ایک دوسرا واقعہ یاد ہے، ایک دوسرا صحابی تھا 12 سال کا بچہ،
جزاک اللہ خیر. اللہ جزائے خیر. تو ایک 12 سال کا دوسرا بچہ تھا طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ. یہ بھی بڑا محب رسول تھا. صبح گھر سے جیسے نیند سے اٹھتا تھا سیدھا حضور کے مجلس میں آ کر چپکتا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے کون سا خدمت ہے، میں کیا کروں، کوئی خدمت ہے میرے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفقت و رحمتوں کا نبی تھا، تو اس نے چھوٹے چھوٹے کام دیتے تھے، چاقو لو فلان چیز لو فلان چیز. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعریف کرنے لگا تو صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ اتنا بڑے کام تو نہیں کرتا، بہت چھوٹے چھوٹے کام کر، اتنا بڑا صفت آپ کر رہا ہے. حضور کو تو پتا تھا کہ اس کا محبت کیسا ہے. اس نے کہا کہ آج امتحان نہ کرے. اچھا. وہ تھوڑا وقت بعد مجلس میں حاضر ہوا چھپک کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کون سا خدمت کیا کروں. حضور نے کہا کہ نہیں کر پاؤ گے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا پسند اور خواہش ہوگا اور طلحہ اس سے نہ کرے، یہ کیسے محبت ہو، بچہ ہے 12 سال کا بچہ. تو پھر حضور نے کہا کہ آپ کا باپ کا سر کا ضرورت ہے آج. وہ ایک لفظ نہیں کہا. حضور کا گردن کو چھوڑ کر ایسا چکر کھا کر صحابہ کو دیکھ رہا تھا. علی کا گردن میں تلوار لٹکا ہوا تھا. وہ جم مار کے علی کا تلوار اٹھا کر واپس چلنے لگا گھر کی طرف، بھاگ بھاگ کے. جب فنا ہوا تو حضور نے کہا کہ یہ اپنا باپ کا سر کاٹے گا، یہ واپس لو اس کو. ایسا محبین تھے. ہم بھی لباس کا ضرورت نہیں، فلان کام یہ سا ہے، اور بڑے محبین بھی ہم خود کو قرار دے رہے کہ ہم بڑے محبین ہیں. تو پھر چند روز بعد مریض بھی ہوا. مریض ہو کر ایسا حضور نے بھی عزت دیتا تھا کہ وہ ہر روز اس کا حال پوچھنے جاتا. یہ اس دنیا میں، اور یہ میں دل سے بول رہا ہوں، یہ ہماری ایمان ہے کہ جو ادھر صحیح محبت کیا اس کا طرز پہ، اللہ کے قسم حضور اس کو قیامت کے دن ایسا چھوڑے گا نہیں. یہ 12 سال کا بچہ تھا، حضور ایسا عزت دیتا تھا، پھر ہر روز اس کا حال پوچھنے جاتا. تو حضور اس کا حال پوچھنے جب جاتا تھا واپس آ کے باپ اس سے پوچھتا تھا کہ طلحہ بچہ کیسے ہو. وہ جواب دیتا تھا کہ بہت برا حال تھا میرا. حضور کو دیکھ کر سارے غم مٹ گئے، سارے تکلیفیں ختم ہو. پھر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باپ کو چھپ کر کچھ کہا اس کا کان میں. اس دن جب اس کا باپ نے حضور کو جا کر اس سے پوچھا کہ طلحہ بچہ کیسے ہو، اس نے کہا کہ آج میرا حال اور بھی خراب ہو رہا ہے. کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ حضور نے اب کو چھپ کے کان میں کیا کہا، وہ اس کی تشویش میں ہوں، میرا درد بڑھتا جا رہا ہے، جلدی مجھ سے بولو، جلدی مجھے بولو. تو باپ نے کہا کہ پھر تو بچہ یہ راز نہیں رہا کہ بولو. وہ تو چپ کے کہا کان میں کہ نہیں، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھے بیٹا بولتے ہو، تو میرا تکلیف بڑھ رہا. جب تک میں اس سے سنا نہیں میرا دل بھی وسوسہ ہے. تو پھر باپ کو جب بڑا شلا ہوا، بار بار طلب کیا، تو باپ نے کہا کہ اچھا بچہ بولتا ہوں، آپ اتنا تکلیف میں ہے. تو حضور نے یہ کہا کہ آپ کا طلحہ بچہ شام سے پہلا چلا جائے گا دنیا سے. پھر شام کو مجھے بلاؤ، میں اس کا جنازہ خود کروں. وہ بچہ تھا. ہم میں جب کوئی بولتا ہے کہ موت ہے اور مرنا ہے، ہم کتنے ڈرتے ہیں. تو وہ بچہ تھا 12 سال کا.
موت کو سن کر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج کل جو بھی ہو رہا ہے گمراہیاں، سارے مرنے کے ڈر سے ہم چپ ہے. کتنا ملکوں میں اور سارے دنیا میں گمراہیاں پھیلایا جا رہا ہے، اور کھلن کھلن اس میں عالم ہے، اس میں شیخ ہے، اس کو رکانے کا تو چھوڑو کہ خدا اپنے جان کو پیش کرے، وہ لفظ نہیں بول سکتا. خدا کی قسم، موت کے ڈر، اس کچھ دنوں کا سختی اور ہجرتوں سے ڈرنے کی وجہ سے. اور وہ خود کو بڑا عالم بھی بول رہے کہ یہ بڑا عالم ہے، اوپن مائنڈ عالم ہے. اوپن مائنڈ کیا مطلب؟ وہ جو گمراہی میں پھنسا ہوا ہے وہ عالم بڑا اوپن مائنڈ، وہ لوگ بڑا پروٹوکول دیتا ہے اس کو، یہ بہت اچھا عالم ہے. کفر کا خلاف کچھ نہ کہو، گمراہی کے خلاف کچھ نہ کہو، اور لڑنا تو چھوڑو. جو لڑتا ہے جو حق پہ، میرا نبی نے نہیں لڑا. اب اتنے عقل کی کمزور ہو گئے. یہ ہمارے نبی کیوں لڑ رہا تھا؟ وہ خود اپنا خون پیش نہیں کیا، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے پیش نہیں کیا. آپ نے نہیں سنا کہ ہمارے عمر شہید ہو گئے، ہمارے عثمان شہید ہو گئے، ہمارے علی رضی اللہ عنہ، ہمارے کتنے صحابہ شہید ہوئے. میں کل بھی کسی سے بات کر رہا تھا، یہ سارے مسلمان سنے، سارے مسلمان. آج کل یہ بڑا حق چھپایا جا رہا ہے، بڑے بڑے عالم چھپا رہا ہے. وہ فلان ہے، وہ جمہوریت ایسا ہے، وہ گمراہی، وہ زنانہ ایسا ہے، وہ فلان ایسا ہے. کیوں؟ یہ اللہ کی قسم یہ مرنے سے ڈر رہے ہیں، کچھ دن سختی اور کچھ دن تکلیفوں سے ڈر رہے ہیں. اللہ سے اتنا نہیں ڈر رہے. وہ خود کو بول رہا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں، بڑا ڈر رہا ہوں، بڑا محبت کا پیغام دے رہا ہوں لوگوں کو. محبت کا پیغام اب خوب اچھے جانتے ہو گے. یا نبی، میرا نبی نے کتنا سال لڑا، ہمارے صحابہ نے کتنی ساری زندگی نہیں لڑے. تو میں نے کل کسی سے بات کر رہا تھا کہ صحابہ سارے عالم نہیں تھے، کچھ صحابہ عالم تھے. سارے تجار نہیں تھے، کچھ صحابہ تجار تھے. سارے زمیندار نہیں تھے، کچھ زمیندار تھے. لیکن مجاہدین سارے کا سارے مجاہدین تھے. ایک صحابی کوئی بھی ایسا نہیں بتا سکتا جو مجاہد نہیں تھا. اب تو نہ کسی کا جہاد کا عقیدہ دیا ہو، نہ خود کبھی لڑنے کا جہاد کرنے کا سوچا. پھر اچھا عالم بھی وہ ہے، حق فرس بھی وہ ہے. میں بڑا حق فرس ہوں، گمراہی کے سامنے کچھ نہ کہو، جمہوریت کی اور کفر کے مقابل کچھ نہ کہو، اور لڑنا تو نعوذ باللہ چھوڑو کہ لڑے. یہ بڑا اچھا عالم ہے. مرنے سے کتنا ڈرتے ہیں. بڑے بڑے علماء اور شیخ خود کو ولی کہتا ہے، مرنے سے اتنا ڈرتے ہیں. کتنا دنیا میں یہ جو حق چھپایا جا رہا ہے یہ کس لیے؟ اللہ کے قسم یہ موت سے کچھ دن سختی اور تکلیفوں سے اور ہجرتوں سے ڈرنے کی وجہ سے سارے چھپایا جا رہا ہے. عالم بھی چھپا رہا ہے، شیخ بھی چھپا رہا. وہ زبان ایک لفظ بول نہیں سکتا اپنی ویلیو خراب نہ کرنے. عوام بے ایسا ہو گئے. عوام قیامت کا قریب زمانہ ہوا، عوام ایسا ہو گئے کہ جو عالم حق نہ کہے اور جو عالم کفر کے اور گمراہی کے خلاف الفاظ نہ کہے وہ بڑا اچھا عالم ہے، بڑا محبت کا پیغام دے رہا. میں محبت کا پیغام دے رہا. اب اچھی محبت کا پیغام جانتے ہو؟ یا ہمارے نبی نے کتنا سال لڑا، کس لیے لڑ رہا تھا؟ ہمارے ابو بکر نے سارا زندگی نہیں لڑا، ہمارے عمر و عثمان و علی شہید نہیں ہوئے، اس نے خون نہیں بہایا سارے زندگیاں. ہمارے اکثر صحابہ شہید ہوئے، سارے صحابہ نے اکثر زندگی لڑے. آج کل جو لڑ رہا ہے وہ ٹیررسٹ ہے، وہ فلان ہے. حق تو چھوڑو، ہمارے صحابہ لڑ رہے تھے. آج کل وہ جو خوب اچھا گھوم رہا ہے گاڑیوں میں، اور اچھا عالم وہ ہے جو زنانہ کا ساتھ ٹی وی میں بیٹھ کر کلیام فحاشی کو فاش کرے، وہ اچھا عالم ہے. دیکھو کئی علماء زنانہ کے ساتھ کھڑا ہو کر اور بے حیائی اور وہ جو وہ لوگوں کو تصویر دکھا رہا ہے اسلام کو، وہ کیسا تصویر ہے؟
خود تو لڑنا تو چھوڑو، لفظ نہیں بول سکتے گمراہی کے خلاف کہ وہ لوگ لڑے. یہ حدیث نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی نہ جہاد کا شوق رکھا اور نہ زندگی میں جہاد کے، اس کے ایمان کا حصہ کمزور ہوگا. جتنا عبادات، جتنا صدقے اور جتنا روزے رکھے، ساری زندگی روزہ، سارا زندگی عبادات اور سارا پہاڑ جتنے صدقے دیے، جہاد نہیں کیا، اس کا ایمان کا حصہ کمزور ہو. ہمارے نبی نے نہیں لڑا. اب تو 60 سال 70 سال کا بیٹ کے ساتھ چپک گئے، نہ خود جہاد کیے اور نہ کسی اور کا جہاد کا عقیدہ پیش کیا کہ یہ جہاد ہے، یہ ضرور ہے. اور نبی علیہ السلام کا حدیث نہیں ہے کہ زندگی قیامت تک ایک حق کا گرو لڑے گا. الجہاد عاد الی یوم القیامہ، یہ تھا قیامت جاری ہوگا. تو عوام کا بھی ایسا ذہن بنی ہے کہ وہ اچھا عالم ہے جو لڑنا نہیں چاہتا، جو لڑنے کا خلاف ہے وہ بڑا اچھا عالم ہے. اور یہ جمہوریت ہے اور یہ گمراہی ہے، ساری یہ کفر ہے، یہ ظلم ہے. یہ مسلمانوں پہ اس لیے ہم ذلت کی پستی میں روز بروز پسے جا رہا. جب تک ہم نے جہاد نہیں کیے، رب ذوالجلال کی قسم کہ ہم نکل نہیں سکتے اس سے. یہ علماء جو گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور بس اچھا پیام ہے اور زنانہ کا ساتھ ملو اور زنانہ کا ساتھ بیٹھو اور بے حیائی اس کا منہ اور لباس، اور اللہ ہماری نسل کو نجات دے، اللہ ہمیں بچائے ایسے حال سے کہ تم عالم ہو کر اللہ و رسول پڑھ کر پڑھا رہے ہو اور پھر بھی زبان بند ہے مرنے سے ڈر. اللہ تعالیٰ نے کہا نا، قرآن کا آیات ہے کہ بعض اتنا مجھ سے نہیں ڈرتا جیسا اوروں سے ڈرتے ہیں. ایسا ہے دنیا، سارے دنیا برا ہوا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ 12 سال کا بچہ باپ سے فوراً کہنے لگا کہ اچھا میرا باپ، پھر بھی جب کوئی مرتا ہے وہ تو وصیت بھی کرتا ہے، میرا وصیت کون پورا کرے گا؟ اس کا باپ نے کہا کہ باپ آپ پہ قربان ہو جائے طلحہ، آپ کا باپ جو سبھی قیمت میں جیسا بھی ہے آپ کو وصیت پورا کرے گا، آپ بولو. اس نے کہا کہ نہ، وعدہ کرو. اس سے وعدہ لیا. پھر کہا کہ اچھا، جب وعدہ کیا، مرنے لگا ہوا، دنیا سے جانے لگا ہے، اس نے کہا کہ میں جب شام سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں، آپ کو قسم ہے کہ ہمارے نبی کو نہیں بلائے گا. ایسا نہیں کہ یہود اور منافقین مشرکین رستوں میں اس کو کوئی تکلیف پہنچائے. یہ میرا وصیت ہے. اس کا مرنے کے وقت بھی نبی کا فکر تھا. ایسا محبین تھے کہ راستوں میں ایسا نہیں میرے جنازہ کی وجہ سے کوئی اس کو تکلیف و ضرر پہنچائے. اور نبی نے جس کا جنازہ کیا ہے، جس کا جنازہ پہ اللہ اکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے. وہ در اپنا بخشش اور جنت تھا. وہ نبی کی ضرر کی وجہ سے کہ اگر کوئی ضرر نہ پہنچائے اپنا جنت اور سارے کہا کہ مجھے اللہ پر چھوڑو، لیکن ایسا نہیں کہ میرا وجہ سے نبی کو کوئی تکلیف پہنچے. ہم بھی نبی کے محبین ہیں. ہماری ساری معاشرہ، ہماری ساری زندگی نبی کے خلاف ہے اور ہم چپ ہے، ہماری زبانیں بند ہے. اور ہم بد اولیاء اللہ بھی ہے اور اچھے علماء بھی ہے اور شیوخ بھی ہم ہے، اچھے بڑا اچھا عالم. اللہ ہمیں حق پہ سکوت کرنے سے بچائے. کیا ہم نبی سے بڑھ کر ہے؟ ہمارے نبی نے ہجرت نہیں کیا، ہمارے نبی نے اپنا خون نہیں بہایا اسلام کے لیے، قرآن کے لیے.
تو یہ محبین سچے محبین اللہ و رسول تھے. اس زمانہ میں ایسا بھی علماء ہے کہ وہ ہمارے نبی کا تقریباً آدھا زندگی جہاد اور جنگوں میں گزرا. وہ ساری زندگی میں کبھی جہاد نہ خود کیا نہ کسی اور کو ترغیب دیا. یہ ووٹ ہے اور یہ ووٹ دے دو اور یہ جمہوریت ہے، ساری یہ قرآن کی دشمنی نہیں ہے. وہ بڑا عالم شیخ بھی اس میں بیٹا ہوتا ہے، ووٹ ہے وہ فلان ہے. کیسے گمراہ لوگ ہیں، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ گمراہی ہے، یہ سمجھتے ہیں لیکن یہ ڈر رہے ہیں. یہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم محبین ہیں. تو ایسا صحابہ کا ایسا محبت تھا اللہ و رسول سے. یہ تو چھوڑو، یہ تو انسان تھے. پتھروں اور درختوں کا بڑا محبت تھا نبی کے ساتھ. ہم نہ کرے. وہ ایک کھجور کا درخت تھا، اول نبی علیہ السلام مبارک اس کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتا تھا. پھر جب محفل صحابہ بڑھ گئے، اس کا آواز سادہ نہیں پہنچتا تھا. پھر کسی نے مشورہ دیا ممبر بنانے کا. جب ممبر بنانے کا مشورہ دیا، پہلا دن جب ممبر بنایا گیا، وہ حضور جب درخت تک پہنچا اور اس سے جیسا گزرنے لگا، درخت بڑا آواز سے چیخیں مارنے لگا اور رونے لگا کہ وہ سمجھا کہ نبی مجھ سے دور چلنے لگا، دور ہو گیا. تو نبی علیہ السلام مبارک نے اس کو آ کر ایسا اپنا گلہ سے پکڑا، کہا کہ آپ اپنا رونا بند کرو، میں اللہ کے رسول دعا کروں گا اللہ کو کہ آپ کو جنت کا درخت بنائے. وہ ایسا جب رونا ایک دم کوئی بند کرتا ہے، ایسا ہی اپنا رونا بند کیا بچہ جیسا. پھر صحابہ کہتا ہے کہ نبی کا وعدہ اللہ تعالیٰ ادھر ہی اس پہ صادق کیا. جیسا نبی علیہ السلام نے اس کو چھوڑ کر واپس چلنے لگا، وہ ادھر ہی زمین میں گھس کر اللہ تعالیٰ نے جنت پہنچایا. زمین دو ٹکڑا ہو کر اس کو گھسایا، بس جنت اللہ تعالیٰ نے پہنچایا اس کو. ایسا محبت ہے ان لوگ. حیوانات، ایک کبوتر تھا. کبوتر حضور جب گھر میں آتا تھا، گھر میں ہوتا تھا، وہ کبوتر دیوار پہ بیٹھ کر سارا دن حضور کا نظارہ کرتا. وہ سارا دن حضور کا گھر پہ دیکھتا تھا اور اس کا انتظار کرتا کہ کب حضور آئے گا کہ میں اس کو بیٹھ کر دیکھوں. وہ جب حضور گھر میں آتا تھا، وہ دیوار میں بیٹھ کر اس کو دیکھتا تھا. تو ہم درختوں اور حیوانات سے نہ شرمیں. اللہ ہمیں بھی صحیح محبت نبی علیہ السلام مبارک نصیب کرے. جب تک ہمیں نے محبت نہیں کیے، ہم کامیابی کا تصور کر نہیں سکتے، ہم کامیابی پہ پہنچ نہیں سکتے. اور آج کل بھی حضور کا محبین ہے. میں نے پہلے بھی کہا، کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا کہ کسی نے حضور کا گستاخی کیا تھا، اور دوسرا وہ پولیس، اللہ تعالیٰ اس کا دنیا آخرت کی ہر لحظے لحظے میں سارے خوشی برا دے، اس کو سر مارا تھا. اور حکومت دیکھو، حکومت نے اس کو جیل میں ڈالا. یہ کیسا حکومت ہے؟ یہ خبیث حکومت. باید کہ اس کو عزت دیتے وہ لوگ، عزت تو چھوڑو کہ اس کو جیل میں ڈال دیا. یہ کیسا خبیث اور کیسا ذلیل حکومت ہے. اور اس سے حکومت میں بڑے علماء بھی ہیں. یہ
خدا کی قسم یہ حکومت ذلت کے بغیر، اور وہ کس جس نے اس کا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی، یہ ذلت کے بغیر کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا آخرت کو ذلیل کرے۔ جس نے اس کا ہاتھ میں چند تنخواہ، کتنا تنہا ہوگا، کچھ تنہا کے لیے، تھوڑا سے تنخواہ کے لیے اس کے نبی پہ غیرت کرنے والے کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دیے، اور عالم بھی چپ ہے اور ہر کس چپ ہے۔ ہر عالم ہر عالم بیت کہے کہ یہ کیسا معاملہ ہے، بیت اس کو یہ لوگ عزت دیتے کہ وہ نبی پہ غیرت کیا تھا، اور یہ بس بنایا ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا فلان کیا، او گمراہ خبیث، کون سا قانون ہے تمہارا؟ اللہ رسول تو کہا ہے کہ جس نے گستاخی کیا اس کو ٹک ٹک قتل کرو، ٹکا ٹکا کرو۔ کاش یہ ہمارے افغانستان میں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اگر ادھر وہ ہوتا، اب دیکھتے کہ ساری علماء اور ساری افغانستان اس کو عزت دیتا کہ نبی پہ غیرت کیا ہے، اور ادھر علماء بھی ہے۔ میں شیخ ہوں، میرا بڑا مدرسہ، 1000 شاگرد تھے، ایسا اچھا 1000 شاگرد تھے۔ آپ کو قسم، خدا کی قسم کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ 1000 طلباء کو درس دیتے، اور آپ کا مدرسہ کا ارد گرد سارا معاشرہ گمراہ ہے اور فحاشی ہے، اور نظام تو چھوڑو، دوسرا کتنا گمراہیہ ہے۔ اور پھر بڑا عالم بھی وہ ہے، بڑا شیخ بھی وہ ہے، اور بعضی تو نعوذ باللہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے فوج کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے فلان، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ۔ اور پھر قیامت کا دن اللہ کو آپ کہیں گے بھی کہ میں نے تو دعا کیا تھا یا اللہ، آپ نے بڑا اچھا دعا کیا۔ گمراہی دیکھ کر، کفر دیکھ کر، اور کفر کو غلامی دیکھ کر آپ دعائی کر رہے ہیں، اور عالم بھی ہے، اور سارا حدیث بھی پڑھا ہے، اور سارا قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اور ادھر قرآن میں بھی 100 جہاد کا آیات ہے وہ بھی پڑھ کے ترجمہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ جہاد ہے ہمارا، اور واقعات بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ایسا کیا اور فلان صحابی نے ایسا کیا۔ تم کب غیرت کریں گے اسلام پہ؟ کون سے وقت کب اپنی غیرت کیا؟ کب کریں گے غیرت؟ اسلام پہ آپ کب قربانی دیا اور کب دیں گے؟ یہ زمانے میں اللہ کی قسم بستر پہ مرنا اس زمانے میں عالم و طالب کے لیے بڑا رسوائی اور ذلت ہے کہ عالم و طالب اس دنیا پر فتن میں اپنے بستر مر جائے۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں بچائے، اللہ بستر پہ مرنے سے ہم کو بچائے۔ یہ کیسا عالم ہے کہ سارا حدیث بھی پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محبت صحیح حقیقی نصیب کرے، اللہ ہمیں حقیقی محبین اللہ و رسول بنائے۔ اور پھر میں ایک حدیث پہلے بھی، پھر اور آخر میں ایک حدیث، جمعہ کا دن ہے آج، مختصر سے کہوں گا کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے، بڑا فائدہ والا حدیث ہے، ساری 10 لاکھ کم و زیادہ حدیثوں میں بڑا اجر اور ثواب والا حدیث، ساری 10 لاکھ کم زیادہ حدیثوں میں بڑا اجر اور ثواب والا حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا، من غسل و اغتسل و بکر و ابتکر و مشى ولم يرفث، جس نے جمعہ کا دن غسل کیا، اچھا سنت طریقہ پہ غسل کیا، اور نماز، جمعہ کی نماز پہلے گیا، خطبہ سے پہلے پہنچ گیا، اور کچھ فضول بات، فضول کام نہ راستے میں کیے، نہ ادھر مسجد میں امام کے نزدیک بیٹھا، خطبہ سنا اور جمعہ پڑھا۔ کتنا عمل ہے! ہم جمعہ تو جاتے ہیں، کچھ 10 منٹ اور 20 منٹ ہم پہلے جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ عمل جو کیا، صحیح غسل اور وقتی گیا، اور خطبہ سنا، خطبہ سے پہلے پہنچا، خطبہ سنا، نماز پڑھ کر، نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہر قدم قدم پہ 1 سال روزے اور 7 تہجد کا اجر
لکھے گا. کتنے قدم ہم لیتے ہیں مسجد تک، ہر قدم قدم پہ 1 سال روزے اور 7 تہجد کا اجر. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول کرے. درود شریف پڑھے کہ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا حبیبک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین الی یوم الدین. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأستاذینا ولشیوخنا ولاخواتنا ولاخواتنا ولازواجنا ولاولادنا ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہ، ہم نے دین کے مجلس کی کمی زیادتی ہم نے کیے ہوں گے، ہمارے زبان اور دل اور عقل ہم گنہگار ہے رب. قرآن و حدیث پڑھے ہم اس کے قابل نہیں ہے، اصلاح کے خاطر کر رہے ہیں رب. ہمیں اس کو اصلاح کے ذریعہ ساری دنیا کے لیے بنائے، اور اعلیٰ خدا نقص و غلطی ہم نے کیے اس کو معاف کرے. اور جتنا مجلس ہم نے کیا یا رب اپنے دربار میں اس کو قبول کرے، اور جتنا لوگ بیٹھے اور محبت سے اعلیٰ سبوں کو اپنے خزانوں سے اجر اور نعمتیں دے دے. سارے مسلمانوں کو بالخصوص یہ دوست جو مجلس میں حاضر ہے، جتنا بھی حوائج شرعیہ ہے اعلیٰ خزانوں کا بادشاہ ہے آپ کا خزانوں میں کمی نہیں آتا رب. آپ نے خزانوں سے ساری خواہشیں ساروں کا شریعت کے موافق حل و فصح کرے رب. ہم سے پھر یہ مجلس قبول کرے، اور بالخصوص ایک دعا کسی اور کے لیے کہ ہمارے ساتھ یہ دین میں بڑی محنت کی، اعلیٰ سارے خوائج اس کا پورا کرے، اور دنیا آخرت میں رب اس کو مقام و مرتبہ دے دے. اعلیٰ جنت فردوس اس کا نصیب کرے. جتنا ہمارے ساتھ تکلیف دین کے لیے کیے ہیں، اور یا اللہ جتنا کر رہے ہیں اپنے خزانوں سے اس کو بدلے دے دے. ہم نہیں دے سکتے رب، ہم اپنی طاقت اور اپنے علم اور اپنے آپ کیا اس کو بدلہ دیں گے رب. اپنا خزانہ سے آپ اس کا بدلے دے دے، اور اس کو دنیا آخرت میں کامیاب رکھے. سارے گناہ ان کے اور یہ محفل اور ہم ساروں کا سارے گناہ معاف کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اور بالخصوص ایک دعا فلسطینی بھائیوں، دیگر مسلمان جو ظلم میں ہے، کہیں بھی جو مسلمان ظلم میں یار اس کو نجات دے دے. مجاہدین جدھر بھی لڑ رہے ہیں اسلام کے لیے، اور وہ لوگ یار جو قرآن اور اسلام اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کی تقویہ اور غلبے کے لیے کام کر رہے ہیں، جس کے ارادے ہیں اور جس کی نیتیں ہیں رب ساروں کا سارے خواہش پورا کرے، اور شرمندگیوں اور نقصان و ناکامی سے وہ ساروں کو بچائے رب اس کے ساری دنیا و آخرت کی ہر لحظے لحظے کی زندگی میں سارے خوشیاں سارے کامیابیاں برا دے، اور سارے شرمندگی و ناکامی سے اس کو بچا دے رب. اس کا دشمن آپ کے اور ان لوگ اور مسلمان اسلام کے دشمنوں کو ہدایت دے دے، ہدایت اس کے مقدر میں نہ ہو رب اس کو ہلاک کر دے. مشرکین منافقین یہود نصارا رب انہوں کو بھی ہدایت کرے. ہدایت اس کے مقدر میں نہیں ہے رب، ہمارے ہاتھوں سے اس کو ہلاک کرے. ہمیں توفیق دے دے رب، ہمیں یہ عزت بخشے کہ ہمارے 10 ہاتھوں سے وہ ہلاک ہو جائے رب. جیسے عاد و سمود و کبتین کو اپنے ہلاک کی ہوا اور آواز اور پانی سے اپنے ان لوگوں کو ہلاک کیا، ایسے ہی رب ہمارے دستوں سے یہ ساروں کو بالخصوص یہود کو رب ہمارے ہاتھوں ہلاک کرے. رب ہمیں توفیق نصیب کرے. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک. اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب. اللہ